اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے درجہ دورہ حدیث شریف کے طلباء کا اجتماع ختم بخاری. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری فرض علوم کورس کے درجے کا 49واں دن. دوران مدنی قافلہ رکن شورا نے بنگلہ دیش میں مختلف کابینات کے نگران اور اراکین کا مدنی مشورہ فرمایا. رکن شورا کا بیرون ملک برنڈی افریقہ پہنچنے پر استقبال. رکن شورا ان دنوں بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں. اس دوران رکن شورا کا مدنی قافلہ اٹلی سے پیرس روانہ ہوا. نگران حنبلی کابینہ کی کوٹلی میں ایک اسلامی بھائی کے قریبی عزیز کے انتقال پر لواحقین سے تعزیت. ذمہ داران کی عالم دین سے ملاقات. نگران برکاتی کابینہ کی سوئی بلوچستان میں زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ میں حاضری. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جامعۃ المدینہ کے درجہ دورہ حدیث شریف مکمل کرنے والے طلباء اسلامی بھائیوں کے اجتماع ختم بخاری کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی شرکت فرمائی. اس دوران بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول عطا فرمائے. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کے طلباء خصوصاً جمع ہے اور اختتام بخاری کے سلسلے میں آج سنت و بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہو رہا ہے. حضرت نعیم بن حماد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے. یعنی اچھی نیت کرنا جو ہے نا، یہ نفس پر بڑا دشوار ہے، اور وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس لیے دشوار ہے کہ ثواب کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے جائیے اپنے اپنے حسب حال. جس کو آپ نبھا سکیں، جو آپ کی اس وقت نیت بن رہی ہو، بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. بخاری شریف کی آخری حدیث پاک، حدثنی احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ترجمہ،
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے، زبان پر بڑے ہی ہلکے اور میزان میں بہت وزندار ہیں، وہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، عظمت والا۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر اساسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس جاری و ساری ہے۔ آج 49ویں روز ہونے والے فرض علوم کورس میں شرکاء کو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ تلاوت کرنے کے لیے مدنی قاعدہ بھی پڑھایا گیا۔ ابراہیم ابراہیم، اب یہاں با ساکن ہے، با پر قاعدہ کون سا ہے؟ قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جو سابقہ اسباق میں ہم نے ان کی مشق کی تھی۔ حروف قلقلہ 5 ہیں اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش، لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں، اور یہاں با ساکن ہے لہذا اس کو ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم جی قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اور را پر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ابراہیم ابراہیم عرشن عرشن، اب را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر کی علامت ہے لہذا را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ عرشن عرشن۔ اور پھر تکبر کے موضوع سمیت دیگر فقہی مسائل پر بھی مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمایا۔ آج جس ہم باطنی مرض کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے تکبر۔ سب سے پہلے تکبر کی تعریف، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کیا ہے؟ انسان خود کو دوسروں سے افضل یعنی بہتر گمان کرے۔ اب تعریف پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ تکبر میں دو امور پائے جاتے ہیں۔ تکبر میں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر جاننا۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھ رہا ہے۔ اب اگر اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھ رہا ہے جبکہ دوسروں کو حقیر نہیں جانتا تو یہ تکبر نہیں بلکہ اسے اردو میں خود پسندی اور عربی میں عجب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک اور باطنی آفت ہے، عجب اور خود پسندی۔ اس کے بارے میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ عجب کیا چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے جس شخص میں تکبر کی صفت پائی جائے اسے متکبر کہتے ہیں۔ غرور، غرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور کے معنی ہے دھوکے میں گرفتار ہونا، دھوکے میں گرفتار ہونا۔ اب جو شخص دھوکے میں گرفتار ہو اسے مغرور کہا جاتا ہے۔ ہمارے اردو محاورے کے اندر عموماً یہ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو تکبر کا شکار ہوتے ہیں کہ جو شخص متکبر ہے وہ ایک طرح سے دھوکے کا شکار ہے کہ میں لوگوں سے بہتر ہوں۔ اب لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ ایک دھوکے میں مبتلا ہونا ہے، اور جب یہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے تو اب اسے مغرور کہا جائے گا۔ تو لہذا اس وجہ سے ہماری اردو زبان کے اندر مغرور و متکبر کے الفاظ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تکبر کی ناپسندیدگی کا اعلان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو ناپسند فرماتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں تکبر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کے سبب پہلو تہی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ
انہیں ذلیل کر کے داخل جہنم فرمائے گا۔ اختتام پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی پیش کیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ علم کی جمع علوم ہے، اور علوم تو ماشاءاللہ سے 63 دن کا یہاں پر سیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں میں، اور آج جو تکبر کے بارے میں سیکھا ماشاءاللہ ایسا بہت بہترین علم سیکھا ہے کہ آج تک میں نے اس کے اوپر عمل نہیں کرا تھا، اور انشاءاللہ تعالی دوستوں کو اور خود کو بھی اس چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، اور علم میں جو ہے نا خیر و برکت ہے، اور تکبر جو ہے نا کسی لحاظ سے بہتر نہیں ہے۔ غیبت کی تباہ کاریاں، چگلیاں، یہ ہم لوگوں میں جو ہے نا عام طور پہ بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا اس چیز سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ عز و جل یہاں پر آ کر کے سنتیں سیکھنے کا موقع ملا، الحمدللہ عز و جل یہاں رہ کر ذکر و اذکار کرنے کا موقع ملا، جو کہ باہر رہ کے شاید نہیں مل سکتا تھا۔ ابھی آج میں آیا تو تکبر کے بارے میں جو میں سیکھ سکا وہ سیکھا، اور انشاءاللہ اوروں کو بھی سکھاؤں گا۔ مدنی چینل جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کی دور حاضر میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت تھی اس چیز کی، اس عمر کی بہت ضرورت تھی کہ یہ ایسا کوئی پروگرام، ایسا کوئی چینل ہو جو ہمارے گھروں میں ایسے لوگ جو جن کی یہاں تک رسائی نہیں ہے ان کی اصلاح کر سکے، ان کو دین کا رستہ بتا سکے، ان کو سیدھے رستے پہ چلا سکے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل نے کئی اصلاح کی ہے، خاص کر میں بحرین سے یہاں آیا ہوں مدنی قافلے میں۔ الحمدللہ عز و جل 12 دن یہاں پر مدنی قافلے میں اور فیضان مدینہ میں گزارے۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی چینل نے انقلابی دین کے لحاظ سے انقلابی دھوم مچائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ان دنوں بیرون ملک افریقہ میں مدنی قافلے کے سفر پر ہیں۔ دوران مدنی قافلہ رکن شورا بذریعہ جہاز برونڈی پہنچے، جہاں ایئرپورٹ پر ذمہ دار اسلامی بھائیوں سمیت دیگر مقامی اسلامی بھائیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ان دنوں بیرون ملک بنگلہ دیش میں مدنی قافلے کے سفر پر ہیں۔ دوران مدنی قافلہ رکن شورا نے بنگلہ دیش میں مختلف کابینات کے نگران اور اراکین کا مدنی مشورہ فرمایا۔ دوران مدنی مشورہ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے مدنی کاموں میں مزید اضافے سے متعلق مفید مدنی مشوروں سے بھی نوازا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ان دنوں بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں۔ اس دوران رکن شورا کا مدنی قافلہ اٹلی سے پیرس روانہ ہوا، جہاں ایئرپورٹ پہنچنے پر اسلامی بھائیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ پیرس کے ایئرپورٹ فرانس میں اتنی بڑی تعداد میں با امامہ مدنی علوم اسلام میں نکلے۔ آپ بھی دنیا میں کہیں بھی ٹریول کریں،
مدنی حلیے کے ساتھ کریں، امام شریف کے ساتھ کریں، سر پر چادر ہو، تاکہ تمام دنیا کے ایئرپورٹس والوں کو یہ پتہ چلے کہ الحمدللہ یہ بھی کوئی لوگ ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور یہ پورا من لوگ ہیں. انشاءاللہ ہم ساری دنیا میں سفر کریں اور مدنی حلیے کے ساتھ کریں تو یہ بھی دعوت اسلامی کی نیک نامی کا سبب ہے، اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. ساری دنیا کے لوگ دیکھیں کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے چلتے ہیں. انشاءاللہ اس سے دین کا بھی فائدہ ہے، دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہے اور انشاءاللہ مدنی حلیے کو مزید ترقی ملے گی. تمام اسلامی جو یہاں یہ بھی نیت کریں کہ جس طرح آج مدنی حلیے میں سفر کیا ہے ساری دنیا میں سفر کریں گے اور مدنی حلیے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. کرو پاؤگے رفعتے قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. اور پھر رکن شورا نے پیرس میں سنت بر اجتماع میں بیان فرمایا. نیز اسلامی بھائیوں کے سلسلہ عالیہ قادر رضویہ اطاریہ میں داخل فرما کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انہیں مرید بنایا. بیان کے بعد ذکر اللہ عز و جل اور رکعت انگیز دعا کا بھی سلسلہ ہوا. اختتام پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی. چلو قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دینے قافلے میں چلو چلو. گرچہ ہو گرمیاں یا کہ ہو سردیاں، چاہے ہو بارشیں، قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو. 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دینے قافلے میں چلو. مبلغ دعوت اسلامی نگران برکاتی کابینہ بلوچستان کے شہر سوئی میں زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ میں تشریف لے گئے اور مدرسۃ المدینہ میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو جلد از جلد تعمیراتی کام مکمل کرنے کا ذہن دیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی مولا نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ہو. یقیناً مقادر کا وہ ہے ستمگر، یقیناً مقادر کا وہ ہے ستمگر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. تیرا شکر تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی، تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی. خدا کے کرم سے، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول. الحمدللہ عز و جل. مجلس راتب العلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں مولانا تاج محمد حامدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ رب تعالی جل جلالہ نے اہل سنت کے لیے ایک سفینہ عطا فرمایا. دعوت اسلامی اہل سنت کا ایک سفینہ ہے. دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری رضی اللہ العالیہ نے
اہل سنت کی ایک پہچان عطا فرمائی۔ جب ہم ان حضرات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت ہے۔ اہل سنت کی ایک پہچان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی، اس پہچان کو قبول فرمائے اور ان حضرات کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل سے جو کام ہو رہا ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور الیاس قادری مدد اللہ العالی نے جو نوجوانوں کا ذہن بنایا اور جو نوجوانوں کو اس کے مصطفیٰ کا سبق دیا، تو اس کی وجہ سے آج ہر گلی، ہر کوچہ اور ہر مکان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الیاس قادری مدد اللہ العالی کی عمر دراز فرمائے، اور اہل سنت کے کام کرنے میں جو حضرات شریک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی نگران حنبلی کابینہ نے کوٹلی کشمیر میں ایک اسلامی بھائی کے قریبی عزیز کے انتقال پر ان کے گھر جا کر لواحقین سے تعزیت فرمائی۔ اس دوران نگران کابینہ نے لواحقین کو صبر کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا اور ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نور بچی ہو